قومی اسمبلی میں آپریشن نامنظور کے نعرے سننے اتحاد کونسل کا احتجاج. وزیر قانون نے ہیڈ فون لگا کر تن دینے کا مشورہ دیا تو وزیر دفاع نے کھری کھری سنا دی. آپریشن کا معاملہ ایوان میں لانے کا اعلان. کل کی میٹنگ میں وزیر اعلیٰ کے پی بھی موجود تھے. آج یہ دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے. یہ آج بھی 9 مئی والے ہیں. خواجہ آصف کا اظہار خیال. آپ نے اس ایشو کو بھی کنٹروورشل کرنے کی کوشش کر دی ہے جس پہ پوری قوم یک آواز ہے. خدا کے لیے اگر آپ نے ہر چیز میں پالیٹکس شامل کرنی ہے, اپنے لیڈر کی رہائی شامل کرنی ہے, تو وہ نہیں ہوگا پلیز. اقلیتوں کے تحفظ کی قرارداد قومی اسمبلی سے منظور. اپوزیشن کا احتجاج. صوبائی حکومتیں ملوث افراد کی شناخت کریں. آپ اگر اپنے قائد کی رہائی اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا. اعظم نذیر تارڑ کا اظہار خیال. عمر ایوب نے وزیر دفاع کو پاکستان دشمن کہہ دیا. خواجہ آصف اور شہریار آفریدی میں بھی نوک جھونک. گورنمنٹ کا ورژن ان کو ڈیفائن کیا ہے. انہوں نے اسد کا شرکا, عمر ایوب کا, گور صاحب کا, سب کا نام لے کے کہا ہے کہ یہ 2 نمبر لوگ ہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹے پہ رب کی لعنت. یہ جس طرح کی باتیں کر رہی ہیں, میرا چیئرمین ہے, یہ میرا اپوزیشن لیڈر ہے. ریانہ ڈار میری ماں کی خیرت کو سلام ہے. اگر آپ میں ذرا حیا ہوتی آپ یہاں نہ ہوتے. ہمارا یہ مطالبہ ہے اور یہ پوائنٹ اپ آرڈر کروانا چاہ رہے تھے کہ کوئی بھی آپریشن ہو, چاہے وہ انٹیلیجنس بیس ہو, چاہے وہ فل فلیج آپریشن ہو, اس کے لیے اس پارلیمان کو اعتماد میں لینا ضروری ہے. چاہے فکس کمیٹی ہو, کوئی بھی کمیٹی چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو جائے, اس میں کوئی بھی بیٹھ جائے وہ پارلیمان کو سپرسیڈ نہیں کر سکتی. پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر کسی بھی قسم کا آپریشن نامنظور. کوئی اپیکس کمیٹی پارلیمنٹ سے بالاتر نہیں. بیرسٹر گوہر کی گفتگو. آج تک کون سا آپریشن کامیاب ہوا؟ اسد قیصر کی بھی تنقید. دیکھو آپریشنز بہت ہو گئے ہیں. میں صرف رپورٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آج تک کون سا آپریشن کامیاب ہوا ہے. کسی قسم کا یا کوئی آپریشن ہوتا ہے, پارلیمنٹ کو کانفیڈنس ملے, پارلیمنٹ میں یہ چیز آتی ہے. اور جو چیز ہے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بار کہی ہے کہ ہم لوگ کسی اور کے جنگ میں اپنے آپ کو نہیں دھکیل سکتے. جو ایک یہاں پہ سڑکوں کے اوپر انصاف کرنے کا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے, اس کو ختم کرنا ہوگا. آج ایک ریزولوشن آیا, کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس ملک کی مائنورٹیز کی پروٹیکشن کے لیے آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے. کے پی کے ساؤتھ کے ڈسٹرکٹس آج جانے کے قابل نہیں ہیں, نو گو ایریاز ہیں. صبح کسی اور کی حکومت ہوتی ہے, شام کو کسی اور کی حکومت ہوتی ہے. خیبر پختونخوا میں صبح کسی اور کی اور شام کو کسی اور کی حکومت ہوتی ہے. وزیر اطلاعات کی تنقید. عطا تارڑ بولے طالبان کو پاکستان میں لانے والے آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں. ایوان میں پہلی بار طالبان کے حق میں نعرے لگے. ملک میں سڑکوں پر انصاف کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. گرمی کی شدت میں 15 سے 20 گھنٹے کے لوڈ شیڈنگ عذاب ہے مسٹر اسپیکر. ہمیں کسان کو مضبوط کرنا ہوگا مسٹر اسپیکر. ہمیں اس کسان کو سہارا دینا ہوگا جس سے کبھی سیلاب کا سامنا ہے, کبھی طوفان کا, اور کبھی گندم امپورٹ کرنے غلط فیصلے کا. بجٹ میں عوام کے لیے کچھ نہیں. آصفہ بھٹو کی تنقید. پیپلز پارٹی کے رہنما کا قومی اسمبلی میں پہلی بار اظہار خیال. کہا کیا اس عہدے سے انصاف کر رہے ہیں جس کے لیے ہمیں منتخب کیا گیا. عوام کو جلد ریلیف دینا ہوگا. ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ بے روزگاری اور مہنگائی ہے. گرمی میں 15 سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ عذاب ہے. کسان کو کبھی سیلاب اور کبھی گندم برآمد کرنے کے غلط فیصلے کا سامنا ہے. ملک میں تقسیم کی سیاست مسترد کرنی ہوگی. پیپلز پارٹی نون لیگ سے تمام مطالبات منوانے میں کامیاب. ملتان, مظفر گڑھ, رحیم یار خان, راولپنڈی اور راجن پور سمیت 12 اضلاع میں ڈپٹی کمشنرز پولیس اور ریونیو افسران کا تقرر مشاورت سے ہوگا. مختلف بورڈز اور اتھارٹیز میں نمائندگی دی جائے گی. بلدیاتی انتخابات کے جلد انعقاد اور لیگی ارکان کے پارلیمنٹ کے مساوی ترقیاتی فنڈز کی بھی فراہمی ہوگی.
موجودہ بجٹ IMF کے پروگرام میں جانے کے لیے تیار کیا گیا ہے. سابق چیئرمین FBR شبر زیدی کہتے ہیں معیشت کو دستاویزی بنانے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کو چاہیے لبرٹی مارکیٹ میں بیٹھ جائیں اور کہیں سب دکانوں اور بازاروں کو رجسٹر ہونا ہے. حکومت تمام IPPs کو خرید لے تو مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. اس پر لاگت $5 ارب آئے گی جس کا سود IPPs کو دی جانے والی فکسڈ کاسٹ سے کم ہوگا. PTI کور کمیٹی کا اجلاس. گوہر ایوب اور علی امین کی عدم شرکت. شہریار آفریدی کے شکووں پر بھی بات چیت. ارکان نے شبلی فراز کی زیر صدارت کام کرنے والی کمیٹی پر تحفظات کا اظہار کر دیا. سندھ میں امن و امان کی صورتحال پر اہم اجلاس طلب. صدر مملکت آصف علی زرداری کی سربراہی میں اجلاس سکھر میں ہوگا. وزیر اعلیٰ وفاقی اور صوبائی وزراء DG رینجرز IG سندھ اجلاس میں شرکت کریں گے. کچے میں جاری پولیس اور رینجرز آپریشن پر آگاہی دی جائے گی. اجلاس میں امن و امان سے متعلق اہم فیصلے متوقع. گورنر سندھ فیملی کے ساتھ مری پہنچ گئے. مال روڈ پر چہل قدمی اور شاپنگ. سیاحوں کے ساتھ سیلفیاں. کامران ٹیسوری کہتے ہیں سیاسی گرما گرمی ہے. تمام سیاسی جماعتیں مری میں ملکی مسائل کا حل نکالیں. ملک بھر میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ. شہریوں کا جینا محال. شہری علاقوں میں 8 دیہی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 14 سے 16 گھنٹے تک جا پہنچا. کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں شدید گرمی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے عوام کو دوہرے عذاب میں مبتلا کر دیا. شہری کہتے ہیں بجلی آتی نہیں، بھاری بھرکم بل آ جاتے ہیں. گرمی ہے، بجلی بالکل نہیں ہے اور پکی بند ہے. 3 4 5 گھنٹے بجلی نہیں ہے. اب دیکھیں نا بجلی اب جو انہوں نے کل یہ آج آیا کہ فکس کر دیا ٹیکس. جناب بجلی تو دیں نا، ٹیکس لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، بجلی تو کم از کم دیں نا. بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ کے خلاف جماعت اسلامی کا ملک گیر احتجاج. کراچی، لاہور سمیت مختلف شہروں میں کارکنان سڑکوں پر نکل آئے. حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی. حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ بدترین لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے. دفعہ 144 لگا کر عوام کو احتجاج سے نہیں روکا جا سکتا. بجلی نہ پانی، کراچی والوں کے مقدر میں پریشانی ہی پریشانی. عزیز آباد میں واٹر بورڈ کے خلاف احتجاج. لوڈ شیڈنگ کے ستائے لیاری والے بھی سڑکوں پر نکل آئے. سیاسی رہنماؤں کے بینرز پھاڑ دیے کہ الیکٹرک کی گاڑی پر بھی پتھراؤ. ملک بھر میں سورج کا پارہ ہائی. سب سے زیادہ گرمی جھور اور جیکب آباد میں پڑی. درجہ حرارت 46 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو گیا. تربت، دادو اور حافظ آباد میں پارہ 45 ڈگری تک جا پہنچا. سکرن، شہید بے نظیر آباد اور بھکر میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. کراچی میں بھی سورج شہریوں کو جھلستا رہا. پارہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. سمندری ہوائیں بند ہونے اور نمی کا تناسب زیادہ ہونے کے باعث گرمی کی شدت 46 ڈگری محسوس کی گئی. اسلام آباد اور راولپنڈی میں شدید گرمی کے بعد موسلادھار بارش. جڑواں شہروں میں جل تھل ایک موسم خوشگوار ہو گیا. کراچی میں 9 گھنٹوں کے دوران 10 افراد کی پراسرار اموات. ریسکیو حکام کا دعویٰ ہے کہ ممکنہ طور پر تمام افراد نشے کے عادی تھے. لیاری لاشاری محلے کے MC گراؤنڈ سے 3 افراد کی لاشیں ملی. گولی مار جہانگیر روڈ، لانڈھی، گودام چورنگی، ڈیفینس فیز 7، اورنگی ٹاؤن سیکٹر 15 اور قمیصو گوٹ سے بھی لاشیں ملی. لودھرا میں بچی سے زیادتی کا ایک اور واقعہ. سپر چوک بی کالونی میں سگے خالو نے بھانجی کو مبینہ طور پر حوث کا نشانہ بنایا. مقدمہ درج، ملزم گرفتار. DNA ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ. ایرانی پارلیمنٹ میں کینیڈین آرمی کو بلیک لسٹ کرنے کی قرارداد پیش. 250 ارکان کی پیش کردہ قرارداد میں کینیڈین حکومت کے فیصلے کو احمقانہ قرار دے دیا گیا. وزارت خارجہ سے کینیڈین فوج کو دہشت گرد اور صہیونی جرائم پیشہ اسرائیلی افواج کی مددگار تنظیم قرار دینے کا مطالبہ. غزہ میں اسرائیلی ظلم و ستم جاری. شاتی کیمپ پر صہیونی بمباری کے نتیجے میں مزید 43 فلسطینی شہید. رفح اور مغربی کنارے میں بھی فلسطینی فوج کا نشانہ. متعدد فلسطینی گرفتار. غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 37,600 ہو گئی. حزب اللہ کا اسرائیل کے علاقے علیت حشر میں اسرائیلی فوجی بیس پر حملہ. ڈرون حملے میں اسرائیلی فوجی افسران کو نشانہ بنایا گیا. اسرائیلی میڈیا کے مطابق حملے میں متعدد اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے. کئی کی حالت تشویشناک ہے.
T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में इंग्लैंड ने अमेरिका को 10 विकेटों से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में रसाई हासिल कर ली। ब्रिजटाउन में खेले जाने वाले मैच में इंग्लैंड ने 116 रन का अहदाफ 10वें ओवर में पूरा कर लिया। अमेरिकी टीम पहले बैटिंग करते हुए 19वें ओवर में 115 रन पर ढेर हो गई थी। और कमिश्नर कराची कप गदागाड़ी रेस बिजली नामी गधे ने टाइटल अपने नाम कर लिया। रेस में 50 गदागाड़ी रेसर्स ने हिस्सा लिया। ICIPL सुल्तान आबाद से शुरू होने वाली रेस मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई कमिश्नर ऑफिस पर इख्तिताम पजीर हुई।